آندھی پارٹ 26 آواز لبابہ حیدر پیشکش اردو ناولز اور پرائیڈ۔ یہ اطلاع اختر زباں کے لیے دھماکے سے کم نہیں تھی۔ اس کے سرخ ہونٹ سفید پڑ گئے۔ ان کمبخت چنگیزیوں سے یہی توقع کی جا سکتی ہے۔ کاش یہ ڈیڈ دشمنی مول لینے سے پہلے کسی سے مشورہ تو کر لیتے، لیکن وہ تو مشورے کو توہین سمجھتے ہیں۔ ان کے خیال میں دودھ پیتا بچہ ہوں۔ میں اسی روز سمجھ گیا تھا کہ چنگیزی ضرور کوئی گل کھلائیں گے۔ اوہ مائی گاڈ، یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ اس نے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ کر سر میز پر جھکا دیا۔ وہ خود بھی ایک جرائم پیشہ آدمی تھا۔ بڑے بڑے گنڈے اس کے نام سے تھر تھر آتے تھے، مگر یہ سن کر کہ اس کی بہن چنگیزیوں کے قبضے میں ہے، اس کی روح فنا ہو رہی تھی۔ یہ بالواسطہ طور پر چنگیزیوں کی طاقت اور بالادستی کا اعتراف تھا۔ ثابت ہوتا تھا کہ سفاکی کی دنیا میں چنگیزی ایک معتبر نام ہے۔ یہ نام اب الیکشن کے مرحلے سے گزر کر اور عوام کے کندھے پر بندوق رکھ کر جمہوریت کا سینہ چھلنی کرنے والا تھا۔ کیسا سنگین اتفاق تھا کہ آج میں وہاب چنگیزی کے کردار سے پوری طرح آگاہ ہوئی تھی، اور آج ہی الیکشن ہو رہا تھا۔ انتخابی حلقوں میں صبح سے پولنگ جاری تھی۔ میں نے حسرت کے ساتھ سوچا، کاش یہ سب کچھ تھوڑا سا پہلے میں جان جاتی۔ اب میری یہ معلومات کم از کم الیکشن کے حوالے سے بیکار تھیں۔ اختر تشویشناک نظروں سے میری آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ غالباً وہ تصور میں اپنی نوعمر بہن کی بے بسی اور ذلت کے مناظر دیکھ رہا تھا۔ مس شاہدہ، اب آپ کے ذہن میں کیا پروگرام ہے؟ تمہارے ذہن میں کیا پروگرام ہے؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ ارسا کو بزور بازو چھڑایا جا سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ نہیں۔ چنگیزی جیتی جاگتی ارسا کو ہمارے حوالے نہیں کریں گے، اور اگر خدا نخواستہ ارسی کو کچھ ہو گیا تو اس کا ایک ہی مطلب ہوگا، ارسی اور ڈیڈ کی موت۔ 1% بھی امکان نہیں کہ ڈیڈ اس کا صدمہ برداشت کر سکیں گے۔ اختر کی آنکھوں میں ہراس ہی ہراس نظر آ رہا تھا۔ فلمی انداز میں گالیاں بکنے والا اور ریوالور کو ہر دم انگلی پر گھمانے والا چیف نہ جانے کہاں چھپ گیا تھا۔ تو پھر اٹھو اختر، ہم رحیمی کے پاس چلتے ہیں۔ اس مرحلے میں خان رحیمی سے بہتر مشورہ ہمیں اور کوئی نہیں دے سکتا۔ کمرے کو لاک کر کے ہم ہوٹل کے صدر دروازے سے نکلے اور پارکنگ میں آ گئے۔ اس روز رات ٹھیک 9 بجے ہم جھنگ پہنچے۔ وہ چھٹی کا دن تھا، پولنگ ہو رہی تھی۔ رات کے اندھیرے میں ہماری جیپ رحیمی کی وسیع اور اس کوٹھی کے اندر رکی۔ خان رحیمی کی مخصوص جیپ پورچ میں ہی تھی۔ میں اختر کے ساتھ صدر گیٹ پر پہنچی تو سلیم سے ملاقات ہو گئی۔ اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہ واقعی مریض دکھائی دے رہا تھا۔ داڑھی بڑی ہوئی، چہرہ زرد اور آنکھیں سرخ۔ ایک کمبل لپیٹے وہ سست قدموں سے گیٹ کی طرف آ رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا، پھر نفرت سے منہ پھیر لیا اور بغیر کچھ کہے اپنے راستے پر بڑھ گیا۔ اس منظر نے میرے دل کو ٹھیس پہنچائی۔ میں اختر کو ڈرائنگ روم میں بٹھا کر واپس آئی تو سلیم گیٹ پر موجود نہیں تھا۔ میں نے گیٹ کیپر سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ چہل قدمی کے لیے نکلا ہے، 1 آدھ گھنٹے کے بعد واپس آ جائے گا۔ اس کی طرف سے مایوس ہو کر میں رحیمی کے پاس آئی۔ وہ اپنے ریڈنگ روم میں موجود تھا۔ عقابوں کے بارے میں ایک موٹی سی کتاب اس کے ہاتھ میں تھی۔ مجھے دیکھ کر پہلے تو وہ حیران ہوا، پھر اس کی آنکھوں میں خاص چمک نظر آئی۔ رسمی کلمات کے بعد وہ پائپ سلگا کر بولا، آؤ گرل، مجھے اندازہ ہے کہ تم کوئی اہم خبر لائی ہو۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا نا؟ میں نے اس کے خیال کی تصدیق کی۔ وہ خوش ہو کر بولا، میرے پاس بھی تمہارے لیے ایک چھوٹی سی گڈ نیوز ہے۔ پہلے آپ سنا دیجئے سر۔ نہیں، پہلے تم۔ سر، آپ نے خود ہی تسلیم کیا ہے کہ آپ کی خبر چھوٹی سی ہے، لہٰذا پہلے ہی فارغ ہو جاتے۔ یعنی تم ایگری کرتی ہو کہ تمہاری نیوز بڑی ہے۔ بہرحال میری نیوز یہ ہے کہ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق وہاب اپنے حلقے میں 30,000 ووٹوں کے فرق سے ہار گیا ہے۔ اس حلقے میں اصل مقابلہ چودھری وہاب چنگیزی اور چودھری شہاب کے چچا چودھری حکم دین کے درمیان تھا۔ غیر حتمی نتائج کے مطابق چودھری شہاب کے چچا نے 50,000 کے قریب ووٹ حاصل کیے ہیں اور وہاب کے ووٹ ہیں 20,061۔ میرے دل کی گہرائیوں سے الحمدللہ کی خاموش صدا نکلی۔ ووٹ کاسٹ کرنے والے ہاتھوں نے وہاب چنگیزی کو ذلت آمیز شکست سے دوچار کر دیا تھا۔ کچھ دیر رحیمی اور میں اس خوشکن خبر پر تبصرہ کرتے رہے۔ پھر رحیمی نے کہا، میری اطلاعات کے مطابق تم اس وقت انڈر سیکرٹری نواز حسنی کی کوٹھی سے آ رہی ہو، اور تمہارے ساتھ جو شخص ہے وہ اس کا بیٹا ہے۔ کیا یہ درست ہے؟ جی۔ گڈ، اب بتاؤ نیوز کیا ہے؟ سر، نیوز یہ ہے کہ چنگیزیوں کی سازش کا جال ٹوٹ گیا ہے، ان کا سارا کیا دھرا سامنے آ گیا ہے۔ اب آپ پورے اعتماد سے ایک ایسا کیس رجسٹر کرا سکتے ہیں جو چنگیزیوں کو جہنم واصل کر سکے۔ تمہارا مطلب ہے کہ ٹھوس ثبوت فراہم ہو گئے ہیں؟ یس سر، آپ جانتے ہیں کہ وہ لڑکی
جسے چنگیزی نے اغوا کر رکھا ہے اور جس کی رہائی کے لیے آنے والے 4 افراد کو ہلاک کر دیا گیا تھا؟ کون ہے؟ کون؟ اسی نواز حسنی کی بیٹی جو آپ کے خیال میں چنگیزیوں کا کارندہ ہے۔ رحیمی نے بے قراری سے کہا۔ گرل، مجھے شروع سے اور تفصیل کے ساتھ بتاؤ۔ جواب میں نے اسے رئیس احمد کے گھر سے مال رشوت کے طور پر انڈر سیکرٹری کی خوابگاہ تک پہنچنے اور وہاں سے آگے کا سارا احوال تفصیل سے بتا دیا۔ رحیمی حیرت اور بے یقینی کے عالم میں سنتا رہا۔ اس نے گاہے بگاہے سوالات بھی کیے۔ جب میری بات ختم ہوئی تو وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ سر، اختر ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہے۔ اس کی غیرت کا مردہ کفن پھاڑ کر جاگا ہے۔ اب وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میرا خیال ہے چنگیزیوں کے خلاف کافی شہادتیں اکٹھی ہو گئی ہیں۔ میں نے اس مجذوب شخص کو بھی بلا لیا ہے جس نے فرخندہ اور اس کے ساتھی رپورٹر کو 4 لاشوں تک پہنچایا تھا، اور وہ رپورٹر بھی کوہاٹ سے میرے پاس پہنچ چکا ہے۔ یہ دونوں گواہ عدالتی کارروائی کے دوران بہت اہم ثابت ہو سکتے ہیں۔ رحیمی نے اپنے پرس سے کچھ فوٹوگراف نکال کر میرے سامنے رکھ دیے۔ یہ ان 4 ڈھانچوں کی تصویریں تھیں جو پریس رپورٹر نے رات کے وقت فلیش گن کی مدد سے لی تھیں۔ ایک ڈھانچے کی گردن عجیب طرح سے مڑی ہوئی تھی۔ میرے کہنے پر رحیمی نے ان دونوں افراد کو بلا لیا۔ فرخندہ کا ساتھی رپورٹر 25-26 سالہ جوان تھا۔ بڑھی ہوئی شیو، چمکدار آنکھیں اور پیشانی سے بال اڑے ہوئے تھے۔ دوسرا شخص نیم دیوانہ قسم کا تھا۔ اس نے قمیض کے گریبان کو غلط بٹن سے بند کر رکھا تھا، بار بار سر کھجاتا تھا اور داڑھی بڑھی ہوئی تھی۔ یہ دونوں افراد بڑے وثوق سے کہہ رہے تھے کہ ہم پولیس کو اس جگہ تک پہنچائیں گے جہاں 4 لاشیں مدفون ہیں۔ تاہم میں نے محسوس کیا کہ رحیمی کچھ افسردہ نظر آ رہا ہے۔ وہ دونوں باہر چلے گئے تو میں نے رحیمی سے اس کی افسردگی کی وجہ پوچھی۔ گرل، تم نے حسنی کی بیٹی کا بتا کر مجھے شش و پنج میں ڈال دی ہے۔ فار یور کائنڈ انفارمیشن، میں چند روز پہلے جان چکا ہوں کہ اسمگلنگ میں استعمال ہونے والے افسر کا نام نواز حسنی ہے۔ اس شخص سے میری پرانی صاحب سلامت ہے۔ اس کے اہل خانہ سے بھی شناسائی ہے۔ مجھے معلوم ہے وہ اپنی بیٹی سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ اگر تمہاری اطلاعات کے مطابق یہ معاملہ واقعی اس لڑکی کا ہے تو پھر ہمیں بے حد احتیاط کی ضرورت ہوگی۔ کاش ایسا نہ ہوا ہوتا۔ میرا خیال ہے میں اس وقت فون کر کے اسے یہاں بلا لوں۔ سر، ہو سکتا ہے حسنی صاحب کی نگرانی ہو رہی ہو۔ ممکن ہے ان کا فون بھی ٹیپ کیا جا رہا ہو۔ یقینی بات ہے کہ ایسا ہو رہا ہوگا۔ تم نے اس طرف میری توجہ دلا کر اچھا کیا ہے۔ میرا خیال ہے مجھے اس سے رابطہ کرنے کے لیے خصوصی احتیاط کرنا ہوگی۔ وہ کچھ سوچتا ہوا اٹھا اور فون والے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ میں رحیمی کے کمرے سے نکلی تو دینوں سے مت بھیڑ ہو گئی۔ وہ منہ پھلائے اندرونی کمروں سے چلا آ رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر رک گیا۔ سلام دعا ہوئی تو میں نے دیکھا کہ اس کے رخسار پر تماچے کا نشان ہے۔ وہ کسی سے مار کھا کر آیا تھا۔ میں نے نشان کے بارے میں پوچھا۔ پہلے تو وہ سٹ پٹا گیا، پھر غرا کر بولا، وہی خبیث قسم خانی ڈائن بیٹھی ہوئی ہے، راجکماری بن کے چانٹے مارتی ہے جی ہم جیسے زرخرید غلاموں کو۔ دینو، کس کا ذکر خیر کر رہے ہو یہ؟ وہی جی، عیش و عشرت بی بی۔ اور کون؟ تو وہ ابھی تک یہیں پر ہے؟ جی۔ لیکن شادی ٹیوانا تو چلا گیا ہے، مجھے بھی خان صاحب نے بتایا ہے۔ شکار پر پاؤں مڑ گیا تھا اس کا، وہ موج کا بہانہ کر کے یہیں پڑی ہوئی ہے۔ ایک حکیم کے مشٹنڈے پتر سے علاج کراندی پئی ہے۔ ہم سے کون سی گل چھپی ہوئی ہے؟ بابری سے آنکھ لڑی ہوئی ہے اس کی۔ دونوں اندھیرے سویرے ملتے رہتے ہیں۔ منہ کھلوائے گی نا تو کھول دوں گا پورے کا پورا، ساری گل دس دوں گا جا کر خان صاحب کو۔ اب کہاں ہے وہ؟ منہ سر لپیٹ کر پڑی ہے اپنے کمرے میں۔ میرا تو خیال ہے رات بابری صاحب نے اسے تاؤنی شاؤنی لگا دی ہے۔ تاؤنی شاؤنی؟ تاؤنی شاؤنی مطلب مار پیٹ۔ میرا خیال ہے کل آدھی رات کے وقت بابری اور عیش و عشرت بیوی میں کوئی جھگڑا ہوا ہے، سر پھٹ گیا تھا اس کا۔ کہندی ہے غسل خانے میں پھسل گئی تھی۔ وہ بندہ پوچھے غسل خانے میں پھسلنے سے تالو پھٹ جاتا ہے؟ میرا خیال ہے جی کہ بابری صاحب نے اس کے تالو میں کوئی شے ماری ہے، ڈنڈا، گلدان یا ٹیم پیس وغیرہ۔ میں نے اپنے کانوں سے عشرت کے رونے کی آواز سنی تھی۔ بارش کی وجہ سے میں برانڈے میں ہی آ کر سو گیا تھا۔ میں نے چوڑیوں کی چھن چھن کی آواز سنی۔ پھر عشرت بی بی بابری کے کمرے سے نکلی اور بھاگتی ہوئی جا کر اپنے کمرے میں گھس گئی۔ اب کہتی ہے کہ میں پھسل گئی ہوں۔ میں ان اطلاعات پر حیران ہو رہی تھی۔ دینوں کی بات میں وزن تھا۔ سلیم بیمار تھا۔ ہو سکتا ہے عشرت اس کی بے رخی اور صدمہری سے اکتا کر اس کے کمرے میں گئی ہو اور سلیم نے اسے غصے میں کوئی شے دے ماری ہو۔ غصے میں وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ تجھے چارٹا کس خوشی میں پڑ گیا؟ میں نے تو بی بی جی سے بس اتنا کہا تھا کہ غسل خانے میں پھسلنے سے تالو نہیں پھٹ سکتا، شاید چوٹ لگنے کی وجہ آپ بھول گئی ہیں۔ دینو، تم ایک ملازم ہو،
گھریلو معاملات میں دخل دو گے تو ایسا تو ہوگا ہی نا۔ جواب میں اس کی جگت باز زبان قینچی کی طرح چلنے لگی۔ اسے رئیس احمد پر بھی بہت غصہ تھا، جو کئی روز سے اسے دستی نلکا چلواتا رہا تھا۔ دینوں سے بمشکل جان چھڑا کر میں عشرت کے کمرے میں پہنچی تو وہ سر پر پٹی باندھے کروٹ کے بل بستر پر پڑی تھی۔ میں نے کھنکار کر اسے متوجہ کیا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ مجھے دیکھ کر اس کے رخساروں پر پھر آنسو پھسلنے لگے۔ وہ گھٹنوں میں منہ چھپا کر سسکنے لگی۔ میں نے اس کے پاس بیٹھ کر رونے کی وجہ پوچھی۔ عشرت پہلے تو چھپانے کی کوشش کرتی رہی، پھر اس نے پہلی دفعہ میرے سامنے اعتراف کیا کہ بابری یعنی سلیم سے اس کا ملنا جلنا ہے۔ شاہدہ، میں اس سے محبت کرتی ہوں، لیکن وہ بے وفا نکلا۔ اس نے مجھے دھتکار دیا ہے۔ پتہ نہیں یہ سارے مرد مطلب پرست کیوں ہوتے ہیں؟ عشرت، دغا بازی اور مطلب پرستی کا الزام صرف مردوں پر ہی کیوں؟ عورتیں بھی تو اس قسم کی ہوتی ہیں۔ تم اپنی طرف ہی دیکھو، تم نے کس سے وفا کی ہے؟ کس سے بے لوثی کا برتاؤ کیا ہے؟ میرے صاف لہجے نے اسے کاٹ کر رکھ دیا۔ الفاظ کے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ کر وہ بلک اٹھی۔ تم ٹھیک کہتی ہو، میں عورت کا بدترین روپ ہوں۔ میں ہوں ہی اسی قابل۔ دنیا جہاں کی برائیاں مجھ میں ہیں اور ان میں خود غرضی بھی ہے۔ کس قدر خود غرض ہوں میں نا۔ میں جانتی تھی کہ وہ کسی اور سے محبت کرتا ہے، بلکہ سچ پوچھتی ہو تو میں جانتی تھی کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ اس کے باوجود اس کی مردانگی کے بھنور میں ڈوبتی چلی گئی اور خود کو گنوا کر اسے جیتنے کی کوشش کرتی رہی۔ میری جیسی سستی اور عرضہ عورت کا یہی انجام ہونا تھا۔ دنیا نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ کاش میں مر جاؤں اور ان ساری مصیبتوں سے میری جان چھوٹ جائے۔ مجھے عشرت پر غصے کے ساتھ طرز بھی آ رہا تھا۔ اس کا حلیہ خراب ہو رہا تھا۔ ایک آنکھ تھوڑی سی سوجی ہوئی تھی۔ اپنے زخمی سر اور بہتے آنسوؤں کے ساتھ وہ ایک مظلوم ہستی نظر آ رہی تھی۔ عشرت، کچھ بھی ہے، بابری کو اس طرح تمہاری تذلیل کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ عورت کو مارنا مردانگی نہیں، اور اگر وہ مردانگی کا دعوے دار ہے تو اسے تم سے معافی مانگنا ہوگی۔ نہیں شاہدہ، مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں۔ قصور سراسر میرا ہی تھا۔ مجھے اس کی سزا ملی ہے۔ رہی بات اس کی، تو وہ تو تمہاری محبت کا روگی ہے۔ نہ اسے خود پر قابو ہے اور نہ اپنی سوچوں پر۔ اور جو شخص اتنا بے بس ہو، اس کی کسی حرکت کا کیا برا ماننا۔ میں نے اسے بہت قریب سے دیکھا ہے شاہدہ۔ وہ اتنا دکھی ہے کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتی۔ سچ پوچھتی ہو تو وہ مایوسی کے سمندر میں ڈوب رہا ہے۔ دنیا میں تم وہ واحد عورت ہو جو اسے ڈوبنے سے بچا سکتی ہو۔ پلیز اس کا کچھ کرو۔ اگر تم چاہتی ہو کہ وہ زندہ رہے تو تمہیں آگے بڑھ کر اسے تھامنا ہوگا۔ اگلے 48 گھنٹوں میں کوٹھی کے اندر زبردست سرگرمی دیکھنے میں آئی۔ انڈر سیکرٹری نواز افروز حسنی کے علاوہ شعبہ وائلڈ لائف کا ایک اعلیٰ سرکاری افسر بھی یہاں پہنچ چکا تھا۔ اس کے علاوہ نیم گنجے سر والے ایک ڈی ایس پی کی پراسرار آمد و رفت بھی جاری تھی۔ میٹنگ پر میٹنگ ہو رہی تھی اور اندازہ ہوتا تھا کہ کوئی اہم فیصلہ ہونے والا ہے۔ مجھے رحیمی پر غصہ آ رہا تھا۔ میں ہر قدم پر اس کی مدد کر رہی تھی، لیکن اس نے مجھے ان صلاح مشوروں سے یکسر علیحدہ رکھا ہوا تھا۔ میں ان میٹنگوں میں شریک نہیں ہونا چاہتی تھی، لیکن وہ مجھے صورتحال سے باخبر تو رکھ سکتا تھا۔ اس نے ان 2 دنوں میں پلٹ کر میری طرف دیکھا تک نہیں تھا۔ ایک اڑتی خبر میرے کانوں میں یہ بھی پہنچ چکی تھی کہ الیکشن میں شکست کھانے کے بعد چودھری وہاب چنگیزی ملک چھوڑنے کا ارادہ بھی رکھتا ہے۔ اگر اس خبر میں تھوڑی بہت صداقت تھی اور وہاب چنگیزی کے ملک چھوڑنے کا امکان تھا تو ہمیں تیز رفتاری سے عمل کرنے کی ضرورت تھی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ چنگیزی پر ہاتھ ڈالنے میں اتنی تاخیر کیوں کی جا رہی ہے۔ تیسری رات جب میں اپنے کمرے میں بے چین سی بیٹھی ہوئی تھی تو دینو نے آ کر بتایا کہ رحیمی مجھے خوابگاہ میں بلا رہا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ میں جس حالت میں بھی ہوں فوراً پہنچ جاؤں۔ مجھے اندیشہ پیدا ہوا کہ شاید پھر روحانی قوت حاصل کرنے کا کوئی چکر ہے۔ اس کے کمرے میں پہنچی تو وہ بستر پر نیم دراز تھا۔ میرا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر جہاندیدہ لہجے میں بولا، لگتا ہے گریٹ گرل ناراض ہے۔ آئی نو، میں تمہیں اگنور کر رہا ہوں۔ ویری سوری فار دیٹ۔ بیٹھ جاؤ، آج میں تمہارے سارے گلے شکوے دور کر دینا چاہتا ہوں۔ میں اس کے پاس کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں جانتا ہوں تمہارے ذہن میں بہت سے سوالات سر اٹھاتے رہے ہیں۔ تم نے بڑے صبر سے ان کے جوابوں کا انتظار کیا ہے۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں، اس لیے لمبی چوڑی تمہید نہیں باندھوں گا۔ مختصراً حالات سے آگاہ کر دیتا ہوں۔ جیسا کہ تمہیں معلوم ہوگا، میری شہرت ایک شکاری کے طور پر ہے اور میں پچھلے 50 سال سے اس لائن میں ہوں۔ آج سے 15-20 سال پہلے مجھے شکاری پرندوں کو پکڑنے میں دلچسپی پیدا ہوئی۔ میں نے نہ صرف یہ کہ انہیں پکڑنا شروع کیا بلکہ سدھانا بھی شروع کر دیا۔ اس پیشے میں نے کافی پیسہ کمایا۔
اچھے برے ہر طرح کے لوگوں سے ملا اور بہت پاپڑ بیلے، مگر کچھ عرصے پہلے ایک منفرد واقعہ پیش آیا۔ ایک روز تمہارے مرحوم شوہر واصف چنگیزی نے مجھ سے رابطہ کیا اور بتایا کہ وہ مجھے کونا مشق شکاری کے طور پر جانتا ہے اور میرے تجربے سے فائدہ اٹھانے کا خواہش مند ہے۔ میں نے وضاحت چاہی تو اس نے مجھے پوری طرح اعتماد میں لینے کے بعد انکشاف کیا کہ وہ وسیع پیمانے پر شکاری پرندوں کی تجارت کا ارادہ رکھتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ملک کے طول و عرض میں جو بھی لائسنس یافتہ اور غیر لائسنس یافتہ حضرات شکاری پرندے پکڑتے ہیں ان سے رابطہ کیا جائے اور پرندے ان سے خرید لیے جائیں۔ انفیکٹ وہ ان پرندوں کو مشرق وسطیٰ میں اسمگل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا اور مجھے پرندوں کے حصول کے لیے ذریعے کے طور پر استعمال کر رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ علاقے کے شکاریوں سے میرے تعلقات ہیں اور میں یہ کام بخوبی کر سکتا ہوں۔ مجھے درمیان میں لانے سے اسے دوسرا فائدہ یہ تھا کہ وہ اس دھندے سے بالکل علیحدہ رہ سکتا تھا۔ وہ ایک سیاستدان تھا، اس لیے ایسے کالے دھندوں سے دور رہنا چاہتا تھا۔ واصف چنگیزی کا متمع نظر جاننے کے بعد میں نے اس کے لیے کام کرنے کی حامی بھر لی۔ ہمارے درمیان طے پایا گیا کہ ہم ایک دوسرے سے قطعی رابطہ نہیں رکھیں گے، اور کسی وقت ملنا شاید ضروری بھی ہوا تو یہ ملاقات انتہائی رازداری سے ہوگی۔ میں نے واصف کی ہدایت پر عمل کیا اور علاقے کے شکاریوں سے اونے پونے داموں پرندے خریدنے شروع کر دیے۔ بعد ازاں مجھے پتہ چلا کہ میری طرح جنوبی اور شمالی علاقوں میں بھی واصف چنگیزی نے اپنے ایجنٹ مقرر کر رکھے ہیں جو اس کے لیے ناجائز پرندے اکٹھے کرنے میں مصروف ہیں۔ تاہم پرندوں کی تربیت کی تمام تر ذمہ داری صرف مجھ پر تھی۔ دوسرے علاقوں سے پکڑے گئے اور خریدے گئے پرندے بھی میرے پاس پہنچا دیے جاتے تھے۔ چند ہفتے پہلے ایک مفروض ڈاکو سولنگی، جو دراصل چنگیزیوں کا ایجنٹ ہے، ایک کفن میں پرندے بھر کر یہاں لایا تھا۔ تم تو اس بارے میں جانتی ہو، میں خواہ تمہیں بتا رہا ہوں۔ جانتی ہو نا؟ جی۔ اب چنگیزیوں کی سازش کا سارا تانا بانا بکھر چکا ہے۔ ان کے سارے مہرے ہماری نظر میں ہیں، مگر وہ کمبخت ہم سے اتنی ہی دور ہیں جتنا ان انکشافات سے پہلے تھا۔ میرا خیال ہے تم میرا مطلب سمجھ رہی ہو۔ مسئلہ وہی حسنی کی بیٹی کا ہے۔ یہ معاملہ بہت نازک شکل اختیار کر گیا ہے۔ جس روز تم لاہور سے آئی ہو اسی روز چنگیزی نے حسنی سے رابطہ قائم کیا ہے اور اس پر واضح کر دیا ہے کہ اگر پولیس نے بڑی حویلی کے کسی فرد پر ہاتھ ڈالا تو وہ اس کی تمام تر ذمہ داری حسنی پر ڈالے گا اور اس کی کم از کم سزا عرصہ کی موت ہوگی۔ انفیکٹ وہ یار جاگیردار حسنی کی سب سے نازک رگ ہاتھ میں لے چکا ہے اور وہ اس سے سب کچھ منوا سکتا ہے۔ سر، میں نے سنا ہے کہ شکست کے بعد واصف چنگیزی ملک چھوڑنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ درست سنا ہے تم نے۔ وہ باسٹرڈ اس ماہ کی 15 تاریخ سے پہلے یہاں سے فرار ہو رہا ہے۔ اس نے عرصہ کی رہائی کے لیے 2 شرطیں رکھی ہیں۔ پہلی یہ کہ پروگرام کے مطابق حسنی اپنی نگرانی میں پرندوں کو مشرق وسطیٰ بھجوائے۔ دوسری یہ کہ ملک سے اس کی بحفاظت روانگی کا انتظام کرے۔ شرائط کے مطابق حسنی کی بیٹی بھی جاگیردار کے ساتھ امریکہ یا کینیڈا جائے گی اور اس کی رہائی وہاں پہنچ کر ہوگی۔ اب حسنی صاحب کا کیا ارادہ ہے سر؟ حسنی واقعی ایک دیانتدار شخص ہے۔ اپنے ملک سے اس کی وفاداری ہر شعبے سے بالاتر ہے۔ وہ ایک ایسی کرسی پر بیٹھا ہے جہاں اس کے لیے چنگیزیوں کی ڈیمانڈ پوری کرنا بالکل مشکل نہیں تھا۔ وہاب چنگیزی اس کے پاس نوٹوں سے بھرا ہوا بریف کیس دے کر گیا تھا، مگر اس نے بڑی جرت سے اس دولت کو ٹھوکر مار دی۔ نتیجے میں وہاب نے وہ چال چلی جس نے حسنی کے پہاڑ جیسے حوصلے اور فولاد جیسی جرت کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ یہ وہ چال تھی جس کا کبھی حسنی نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ آئی تھنک ہم میں سے کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ حسنی کے دل پر اس وقت کیا بیت رہی ہے۔ انسانی ڈکشنری میں شاید ہی کوئی ایسا لفظ اس محبت کی شدت کو بیان کر سکے جو حسنی اپنی بیٹی سے رکھتا ہے۔ گاڈ نو، مجھے تو حیرت ہے کہ وہ اب تک زندہ کیسے ہے۔ تو کیا اب وہ چنگیزیوں کے مطالبے ماننے پر تیار ہیں؟ ہاں، وہ تیار ہے۔ وہ ایک انسان ہے، ایک عظیم رشتے کی محبت میں بندھا ہوا انسان۔ اس کا دوسرا نام مجبوری ہے۔ ہر انسان ایک حد تک برداشت کر سکتا ہے، اور حسنی کے لیے یہ حد گزر چکی ہے۔ وہ اپنی معصوم بچی کو بچانے کے لیے زہر کا ہر گھونٹ پینے کو تیار ہے۔ یک ساتھ والے کمرے سے شور و غل کی صدائیں آنے لگیں۔ کوئی چلا چلا کر کہہ رہا تھا، چھوڑ دو مجھے، میں تمہاری کوئی بات نہیں سننا چاہتا، میں پھانسی نہیں چڑھنا چاہتا، چھوڑ دو مجھے۔ ایک دوسری آواز التجا کر رہی تھی اور جانے والے کو روکنے کی کوشش میں تھی۔ وہ آواز یقیناً حسنی صاحب کی تھی۔ شور و غل سن کر میں اور رحیمی برآمدے میں پہنچے تو وہاں عجیب منظر دیکھا۔ حسنی صاحب اپنے ایک ہم عمر شخص سے لپٹے ہوئے تھے اور اسے باہر جانے سے روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ دوسرا شخص محکمہ وائلڈ لائف کا ضلعی انچارج تھا۔ اس کا نام محمد رفیع خان تھا۔ وہ پینترے بدل بدل کر حسنی صاحب کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔
اس کا چہرہ خون کے دباؤ سے سرخ ہو رہا تھا اور وہ حسنی کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ حسنی، میں بھی بال بچے دار ہوں، میں باقی زندگی جیل میں گزارنا نہیں چاہتا، تم جانے دو مجھے۔ وہ حسنی کو اپنے ساتھ کھینچتا ہوا باہر صحن تک لے گیا اور پھر خود کو چھڑا کر کوٹھی کے صدر دروازے کی طرف بڑھا۔ اس وقت حسنی کا بیٹا اختر زمان پولیس چیف لپک کر آگے آیا اور رفیع خان کو روکنے کی کوشش کرنے لگا۔ پہلے تو رفیع خان اسے دھکے دے دے کر پیچھے ہٹاتا رہا، پھر اچانک نہ جانے کیا ہوا کہ دونوں گتھم گتھا ہو گئے۔ اختر نے بجلی کی طرح تڑپ کر بھاری بھرکم رفیع خان کو زمین سے اٹھایا اور لان کی گھاس پر پٹک دیا۔ وہ غصے میں بے قابو ہو کر رفیع خان کو گالیاں دے رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر رحیمی تیزی سے آگے بڑھا۔ اس نے نوجوانوں جیسی قوت اور پھرتی سے رفیع خان کو اختر زمان کے پنجے سے نکالا۔ اتنے میں کچھ اور ملازمین بھی دوڑتے ہوئے وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے مشتعل اختر کو گھیرے میں لے لیا۔ اختر اچھل اچھل کر اور لپک لپک کر رفیع خان کی طرف آ رہا تھا۔ رفیع خان کے ہونٹوں پر خون تھا اور وہ ہانپتی ہوئی آواز میں باپ بیٹے کو ٹوٹی پھوٹی دھمکیاں دے رہا تھا۔ تباہ کر دوں گا تم کو، 1 گھنٹے کے اندر اندر ہتھکڑیاں نہ لگواؤں نا تو نام نہیں میرا، دیکھتا ہوں اب کون مائی کا لال مجھے روکتا ہے۔ پھر میں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ انڈر سیکرٹری نواز افروز حسنی اپنے گھر میں جن کا روب اور دبدبہ دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا، ملازمین کی پرواہ کیے بغیر رفیع خان کے پیروں کو ہاتھ لگانے لگے اور اس کی منتیں کرنے لگے کہ وہ انہیں یوں برباد نہ کرے۔ رفیع خان چیخنے لگا، نہیں، مجھے مارو، گالیاں دو مجھے، اور اگر کوئی کسر رہ گئی تو وہ بھی نکال لو، اب میں رکنے والا نہیں ہوں۔ رحیمی نے اپنی فہم و فراست کو استعمال میں لا کر بڑی مشکل سے اس صورتحال پر قابو پایا اور شعلے کی طرح بھڑکے ہوئے رفیع خان کو کسی نہ کسی طرح سردار محمد کے ساتھ واپس مہمان خانے میں پہنچا دیا۔ رحیمی نے اختر کو بھی سرزنش کی کہ اس نے اپنی جوشیلی طبیعت سے معاملے کو پیچیدہ تر کر دیا ہے۔ اختر زمان جھاڑ کھانے کے بعد اندر ہی اندر کھولتا ہوا پائیں باغ کی طرف چلا گیا۔ حسنی صاحب سر جھکائے ہوئے پہلے ہی اپنے کمرے کی طرف جا چکے تھے۔ میں رحیمی کے ساتھ پھر اس کی خوابگاہ میں آ گئی۔ یہ اب تک ہونے والی جھڑپوں میں شدید ترین تھی۔ پرسوں سے حسنی اور رفیع میں مسلسل تکرار ہو رہی ہے۔ انفیکٹ حسنی کی سوچ بھی معقول نہیں ہے۔ وہ ایک زرک اور جہاندیدہ افسر ہونے کے باوجود بچوں کی طرح سوچ رہا ہے۔ بیٹی کی خاطر وہ چنگیزی کا ہر مطالبہ غیر مشروط طور پر مان لینا چاہتا ہے، چاہے اس کوشش میں خود ہی پھانسی کے پھندے تک پہنچ جائے۔ مایوسی کی انتہا کو چھونے کے بعد وہ سرابوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ امریکہ یا کینیڈا پہنچتے ہی چنگیزی اس کی بیٹی کو چھوڑ دے گا۔ اول تو یہ ممکن نہیں ہے کہ حسنی ان کے مطالبات کو پورا کر سکے، اور اگر ایسا ہو بھی گیا تو چنگیزی اتنی آسانی سے اپنے ہاتھ نہیں کاٹے گا۔ وہ بہت سے اور مطالبات بھی حسنی کے سامنے رکھے گا۔ رفیع خان کا اس جھگڑے میں زیادہ قصور نہیں ہے۔ وہ سرکاری ملازم ہے اور اصولی طور پر اپنی انسپیکشن کی رپورٹ دینا اس کا فرض ہے۔ اس کی انسپیکشن کہتی ہے کہ کروڑوں روپے کے پرندے اس وقت نواز حسنی کی تحویل میں ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے سر؟ اس معاملے کا کیا حل ہونا چاہیے؟ ہمارے پاس اب مناسب شواہد موجود ہیں۔ چنگیزی قانون کی مضبوط گرفت میں آ سکتا ہے، مگر سوال پھر آ جا کے حسنی کی بیٹی کا آتا ہے۔ پچھلا ریکارڈ گواہ ہے کہ چنگیزی جدی پشتی بلیک میلر ہیں اور انہوں نے ہمیشہ اپنی دھمکی کو عملی جامہ پہنایا ہے۔ اس سے پہلے حسنی نے اپنی بیٹی کو رہا کرانے کے لیے طویل اور سر توڑ کوشش کی ہے۔ تقریباً 2.5 ماہ سے وہ دن رات اس کوشش میں لگا ہوا ہے، یہاں تک کہ اس نے پرائیویٹ طور پر غیر ملکی کمانڈوز کی خدمات بھی حاصل کی ہیں۔ چنگیزیوں کے ڈیرے پر مرنے والے غیر ملکی در حقیقت کمانڈوز ہی تھے۔ ان میں رابرٹ نامی ایک مقتول تو بہت ہی مشہور شخص ہے۔ مارشل آرٹس کی بین الاقوامی سرگرمیوں میں اکثر اس کا نام سنا جاتا تھا۔ معلوم نہیں چنگیزیوں کے ڈیرے پر ان چاروں کے ساتھ کیا بیتی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ شیر والی بات صحیح ہو۔ ڈھانچوں کے جو فوٹوگرافز آپ نے مجھے دکھائے تھے ان میں ایک ڈھانچے کا نرخرا صاف ٹوٹا ہوا نظر آ رہا تھا سر۔ وہ چاروں بدنصیب عید الاضحیٰ کے بعد 3 اور 4 اکتوبر کی درمیانی شب کو شکاریوں کے بھیس میں چنگیزیوں کے ڈیرے کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ 4 اکتوبر کو وہ سارا دن اپنے کیمپ کے ارد گرد سور کے شکار میں مصروف رہے۔ ان کا کیمپ چنگیزیوں کے ڈیرے سے قریباً 1.25 میل کے فاصلے پر تھا۔ انہوں نے کئی سور مارے اور چنگیزیوں کے خاص ملازم رب نواز سے بھی ان کی ملاقات ہوئی۔ یہ تمام باتیں اس نیم دیوانے اور نیم سیانے نے بتائی ہیں جو ابھی تم سے باتیں کر رہا تھا۔ اگلے روز چاروں شکاری اپنے کیمپ سے غائب پائے گئے۔ کچھ عرصے خاموشی رہی، پھر یہ افواہیں اڑنے لگی کہ انہوں نے چنگیزیوں کے ڈیرے میں گھسنے کی کوشش کی اور خونخوار درندے کے ہاتھوں ہلاک ہو گئے۔ رحیمی کی گفتگو سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ خود بھی الجھا ہوا ہے۔ ایک طرف وہ کہہ رہا تھا کہ قانون کو آواز دینے کے سوا کوئی چارہ نہیں، دوسری طرف سنا رہا تھا کہ چنگیزی اپنی دھمکی کو عملی جامہ پہنانے کے لیے مشہور ہے، تیسری طرف وہ کسی چھاپہ مار کارروائی کے امکان کو بھی رد کر رہا تھا
اور بتا رہا تھا کہ اس کوشش میں تربیت یافتہ کمانڈوز ہلاک ہو چکے ہیں۔ کوٹھی کے کمروں میں آویزہ دیواری گھڑیوں کی سوئیاں حرکت میں تھیں۔ وقت کے قدم ٹک ٹک کی مخصوص چاپ سے آگے بڑھ رہے تھے۔ بقول رحیمی، چنگیزی نے اپنے مطالبات کو پورا کرنے کے لیے جو ڈیڈ لائن دی تھی اس کے ختم ہونے میں اب صرف 72 گھنٹے باقی تھے۔ 72 گھنٹوں کے اندر اندر چنگیزی کو ملک سے باہر چلے جانا تھا، وہیں چلے جانا تھا جہاں وہ میرے بچے کو مارنے سے پہلے تھا، آزاد فضاؤں میں۔ میں رحیمی کے پاس سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرے ذہن میں آندھیاں سی چل رہی تھیں۔ میں بے قراری سے اپنے کمرے میں ٹہلنے لگی۔ مجھے محسوس ہوا جیسے میں ایک بدلی ہوئی عورت ہوں۔ میں بڑی دلیری سے سوچ رہی تھی۔ اپنے مجرم کو عدالت کے کٹہرے تک لانے کے لیے میں نے بڑی ثابت قدمی سے جدوجہد کی تھی۔ ایک طویل انتظار کیا تھا، لیکن مراد بڑھ نہیں آئی تھی۔ سب کچھ ثابت ہو جانے کے باوجود کچھ ثابت نہیں ہوا تھا۔ وہاب چنگیزی آج بھی محفوظ و مامون تھا۔ وہ اپنا کھیل کامیابی سے کھیل کر اور بے شمار مالی فوائد حاصل کرنے کے بعد اس ملک سے واپس جا رہا تھا۔ اس کی یہ فاتحانہ واپسی مجھے کسی طور پہ قبول نہیں تھی۔ آخر میں اس فیصلے پر پہنچ گئی جو کئی دنوں سے دھیرے دھیرے میری سوچوں میں پرورش پا رہا تھا۔ میں مضبوط ارادے کے ساتھ اپنے کمرے سے نکلی اور دینوں کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکنے لگی۔ جلدی وہ مجھے مل گیا۔ کوٹھی کے عقبی باغ میں وہ خشک پتوں کا ایک بہت بڑا ڈھیر اکٹھا کرنے میں مصروف تھا۔ میں نے اسے اس کام سے چھٹی دلائی اور اپنے ساتھ لے کر کمرے میں آ گئی۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہے، دینو ایک بہروپیہ تھا۔ نت نئے سوانگ رچانے میں اسے مہارت حاصل تھی۔ کچھ عرصہ اس نے ایک ناٹک کمپنی میں بھی کام کیا تھا۔ یوسف کی منگنی اور باز ملنے کی خوشی میں جب رحیمی نے کوٹھی میں اسٹیج شو کا اہتمام کیا تھا، اس میں دینو نے بھی ایک مزاحیہ روپ دھار کر داد حاصل کی تھی۔ اس وقت مجھے اس کی خدا داد صلاحیت کا پتہ چلا تھا۔ وہ واقعی ایک کامیاب بہروپیہ تھا۔ کمرے میں جا کر میں نے دینو کو تفصیل سے سمجھایا کہ میں اس سے کیا چاہتی ہوں۔ پہلے تو وہ بے حد حیران ہوا اور پھر اپنی گلابی اردو میں الٹے سیدھے سوال کرنے لگا۔ تاہم جب اسے یقین ہو گیا کہ میں پوری طرح سنجیدہ ہوں اور یہ سب کچھ رحیمی کی ہدایات پر کر رہی ہوں تو وہ سوچ میں پڑ گیا۔ کچھ غور و فکر کے بعد اس نے بتایا کہ اس کام کے لیے اسے کچھ وقت چاہیے۔ چند چیزوں کی ضرورت ہے جو وہ 1-2 گھنٹے میں حاصل کر لے گا۔ میں نے اسے 3 گھنٹے کی مہلت دے دی۔ ٹھیک 3 گھنٹے بعد وہ مجھے لے کر کمرے میں گھس گیا۔ سب سے پہلے تو اس نے مجھے ایک پھٹا پرانا لباس پہننے کو دیا۔ یہ لباس پہنتے ہی میں اپنی عمر سے کئی سال بڑی لگنے لگی۔ اس کے بعد دینو نے بڑے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے میرے بال قینچی سے کاٹ دیے۔ یہ کٹنگ دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی نے درانتی سے اونچی نیچی فصل کاٹ دی ہو۔ بعد ازاں اس نے میرے چہرے پر ہاتھ کی صفائی دکھائی اور 15-20 منٹ میں مجھے ایک بدصورت ادھیڑ عمر عورت کا روپ دے دیا۔ میں نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا اور ششدر رہ گئی۔ سوچنے لگی کہ اگر ایک ان پڑھ بہروپیہ چہرے کو اتنا بدل سکتا ہے تو جدید دور کے میک اپ مین کیا کچھ نہیں کر سکتے۔ میرے دانت پیلے زرد تھے، آنکھوں میں مصنوعی گرد تھی اور چہرے کی جلد بری طرح مرجھائی ہوئی تھی۔ دینو بہروپ بھرنے کے لیے جو سامان لایا تھا اس میں ایک استرا بھی تھا۔ نہ جانے میرے دل میں کیا آئی کہ میں نے یہ استرا لباس میں چھپا لیا۔ میری یہ حرکت دیکھ کر دینو جو پہلے ہی ڈرا ہوا تھا کچھ اور ڈر گیا۔ بی بی جی، مینو تو کوئی لمبا ہی چکر لگتا ہے۔ ایسے سین پارٹ تو ڈراموں میں ہوتے ہیں۔ اگر کوئی گڑبڑی والا معاملہ ہے نا تو مینو تو دس دیو جی، میں چھٹی کر جاؤں۔ یہ نہ ہو کہ بعد میں پولیس مینو بھی آگے لگا لے۔ میں تو ویسے ہی پولیس سے بڑا یرکتا ہوں۔ تم کیوں ڈرتے ہو پولیس سے؟ بس جی، وہی زیوروں والا معاملہ ہے۔ خواہ مخواہ گھر میں چھپا کے وقت ڈالا ہوا ہے میں نے اپنی جان کو۔ اب تو سوچا تھانے میں جمع کرا دوں، کچھ اور نہیں تو پولیس والوں کے تو کام آ ہی جائیں گے نا۔ میں نے دینو کو سمجھایا کہ وہ میرے بہروپ کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتائے گا اور اس وقت تک اپنی زبان بند رکھے گا جب تک میں واپس نہیں آ جاتی۔ ویسے مجھے اپنی واپسی کی امید کم ہی تھی۔ میں بڑی بے قراری سے تاریکی پھیلنے کا انتظار کرنے لگی۔ میں کوٹھی سے اس طرح نکلنا چاہتی تھی کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ خاص طور پر میں سلیم کی نظروں سے بچنا چاہتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اسے میرے ارادوں کی بھنک بھی پڑے۔ میں جس خطرے میں کودنے جا رہی تھی اس سے سلیم کو کوسوں دور رکھنا چاہتی تھی۔ وہ پہلے ہی میری وجہ سے دکھ جھیل چکا تھا۔ جو ہی رات کی سیاہی پھیلی، میں نے رحیمی کے لیے لکھا ہوا خط دینو کے حوالے کیا اور اسے سمجھایا کہ یہ خط اسے کس وقت اور کس جگہ رکھنا ہے۔ اس کے بعد میں نے خود کو ایک گرم موٹی چادر میں لپیٹا اور کوٹھی سے باہر نکل آئی۔ یہاں پر پارٹ 26 کا اختتام ہوتا ہے۔ آگے کہانی سننے کے لیے پارٹ 27 سماعت فرمائیں۔